جی ڈاکٹر جی احمد. ڈاکٹر احمد. Ji, Assalamu alaikum and thank you so much for giving me mic. I have only short question from Ahmad Nurani Sahib and Oवैस Sahib. अभी मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी जो हालात है ना हमारे मुल्क के पाकिस्तान के, वो तो यानी बच्चे बच्चे को अभी पता चल गया है कि हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट. बहुत क्लियर लाइन एक लगी हुई है. लेकिन पाकिस्तान की जो पीटीआई को आप साइड पे रख दे, पाकिस्तानी जो आवाम है वो तकरीबन जितने भी सर्वे हुए ना नेशनल और इंटरनेशनल, 80% वो जो है खान साहब की विजन को और इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं. 80% ये इंटरनेशनल सर्वेज भी है और नेशनल लेवल की भी है जो न्यूट्रल है. लेकिन हमें जो है ना थोड़ा सा गिला ये रहता है कि जर्नलिज्म के या मीडिया के जो हमारे लोग दोस्त है मीडिया में बैठे हुए हैं, वो सपोर्ट 5% 5 या 10% जो राइट के साथ खड़े हुए हैं, और तकरीबन 80 या 90% वो लोग हैं जो रॉन्ग साइड पे खड़े हुए हैं. ये जो हमारे सहाफी भाई है, यानी सहाफत का तो सहाफी का ये काम है कि जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे उसको पॉइंट आउट करे. तो मीडिया में जो जिसके पास चैनल है, जिसके पास माइक है, वहाँ पे अगर गलत हो रहा है तो ये हमारे सहाफी भाई उनको क्यों हाईलाइट नहीं करते, उनको क्यों पॉइंट आउट नहीं करते इसी तरह के यहाँ पे गलत हो रहा है. थैंक यू सो मच. جی دوستو جی نورانی صاحب. سر اویس صاحب آپ کو سوال کیا انہوں نے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں نے تو پہلے کہا کہ خرابیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ ہیں جتنا شاید آپ کا اندازہ ہے. سر آپ کی پروفیشن میں 80 to 90% ہے. سر اب آپ اگر مجھے اچھا ڈاکٹر صاحب بیچ میں انٹرپٹ اگر نہیں آپ کریں. مجھ سے صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں 80 to 90% ہیں تو میں آپ کے ساتھ اگری کر لیتا ہوں. اگر آپ مجھے جواب دینے کی اجازت دیں گے تو میں کچھ آگے کہتا ہوں پھر اس کے. جی جی ویسے میں بات کریں آپ پلیز. دیکھیں 80 to 90% بالکل ہیں. اس شاید 95% ہوں گی، شاید 99% ہوں گی. بٹ جو آپ نے یہ کہا نا کہ بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے، آپ اس کے ساتھ اگر ایک کوالیفائر لگایا کریں کہ میں اور ان لوگوں کو جو مجھ سے اتفاق کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بچے کو پتہ چل گیا. دوسری سائڈ جو ہے نا وہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے آج کل کہ جی بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی بہت بڑا فتنہ ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو جانا چاہیے اور پی ٹی آئی کو وہ ہو جانا چاہیے. نہ ہم پوری طرح آپ سے اتفاق کر سکتے ہیں، نہ پوری طرح ان سے اتفاق کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ کو ضرور یہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ ایک پارٹی کے لائلسٹ ہیں. نہ میں ہوں نہ احمد نورانی ہے. باقی جہاں تک یہ بات رہی کہ جی میڈیا والے یہ کیوں نہیں کرتے، تو میں اور نورانی تو اپنا جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی چوائس جو ہے وہ کی ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی اور اگر نہیں کرتا تو ظاہر ہے ہم پوائنٹ آؤٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے بہاف پہ ظاہر ہے اب کیا کر سکتے ہیں، ان کو ٹھیک تو ہم نہیں کر سکتے. میں نے تو ابھی اس سے پچھلے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ وہ صحافی سیٹ کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، سیٹ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا پورا کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں فری فار آل ہو گیا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹو صحافی جو ہے نا اس کے لیے ایون آپ کی جماعت بھی ہر دفعہ صحیح نہیں ہو سکتی. کبھی نہ کبھی ان کو آئینہ دکھانا پڑے گا. جب کبھی وہ غلطی کریں گے اس وقت وہ برے ہو جائیں گے. ابھی چند دن پہلے میں پاکستان میں ہی تھا تو میں نے ٹویٹ دیکھا کہ خان صاحب سے وہ اسد ملک ہے، ڈان کا کورٹ رپورٹر ہے، وہ کسی پیشی کے دوران وہ خان صاحب نے اس سے کہا کہ ڈان پہلے تو بڑا خراب تھا میری جب حکومت تھی، لیکن آج کل وہ بڑی صحیح رپورٹنگ کر رہے ہیں. یعنی وہ ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جو میری تعریف کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، جو میرے اگر مجھے کوئی وہ سوال سخت پوچھ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. صحافی اگر صحیح ہے تو اس کا کام سخت سوال پوچھنا ہی ہے، اس کا کام تعریفیں کرنا نہیں ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں. کل کو آپ نے نورانی کو بھی برا کہنا ہے جب آپ کی دوبارہ حکومت آنی ہے اور اس نے پھر اسی طرح کے سوال آپ کی حکومت سے دوبارہ پوچھنے ہیں. جی ناصر صاحب.
السلام علیکم، بہت شکریہ۔ احمد نورانی صاحب سے میرا کوشچن یہ ہے کہ اویس بھائی بھی اگر اس کا جواب دیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ دونوں رائے آ جائیں، کہ اگر خان صاحب آ جاتے ہیں اقتدار کے اندر، جو انشاءاللہ آئیں گے، ہماری امید ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بریگیڈیئر لیول تک تمام جو یہ کھیپ ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ضیاء دور کی ہے، آپ اس تمام کو ہٹا دیں اور ان کو جبری بے دخل کر دیں، اور اس کے بعد جو کرنل رینک سے ان کو اوپر لے کے آئیں، یا مسلسل اس کو اس طریقے سے آپ ان لوگوں کو نکال کے لے کے آئیں؟ کیا اقدامات کیا کرنے پڑیں گے کہ یہ لوگ آئین کے نیچے آ جائیں، قانون کی بالادستی ہو جائے اور یہ اپنی حدود کے اندر رہیں؟ اس کے لیے اقدامات کیا کرنے ہوں گے خان صاحب کو؟ اویس بھائی آپ بات کریں گے پہلے؟ دیکھیں، میرے لیے تو بڑا سمپل سا وہ ہے کہ جس دن کسی سیاسی جماعت نے اقتدار کے لیے اپنی انشورنس جو ہے وہ عوام کو سمجھ لیا اور فوج کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس دن کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ باقی یہ جس قسم کے اقدامات کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ ڈیٹیل ہے، باقی یہ چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو اقتدار سے نکلنے کے بعد یہ یاد نہیں آنا چاہیے کہ جی مجھے تو فلانے پہ بلیک میل کیا جاتا تھا اور فلانے پہ بلیک میل کیا جاتا تھا، کیونکہ کمپرومائز جو ہے وہ بڑی سلپری سلوپ ہوتا ہے۔ جس دن پہلے دن آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آپ میرے کہنے پہ یہ کریں، میرے کہنے پہ کیبنٹ بنائیں، میرے کہنے پہ یہ والا فیصلہ کریں، آپ کو پہلے دن اس کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، اور اگر وہ نہیں مانتا یا آپ کے خلاف کو کرتا ہے، آپ جائیں واپس عوام میں، وہاں سے چیزیں ٹھیک ہوں۔ بس اس میں یہی ہے، بنیادی طور پہ اس پہ بات مطلب ایک ڈفرینٹ اینگل سے پہلے ہو چکی ہے، اور اویس بھائی نے اچھا سم اپ کیا ہے اس کو، کہ ان کی طرف دیکھنے کا سلسلہ جو ہے نا، یہ ہم صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو سورج ہوتا ہے نا، وہ اس کی روشنی روزے روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے، ہر بندے کو نظر آتا ہے نا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان ایک سٹینڈ لے لیں گے اور عمران خان کہیں گے کہ میں نے بات نہیں کرنی، اور پھر بات نہیں کریں گے، اور میں کسی بغض کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہوں گا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا میں ختم ہو جاؤں گا نا 2-4 دن کے اندر ہی نا، تو وہ سب کو نظر آئے گا نا۔ تو اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے، اور خان صاحب کو خدا کرے وہی ہو جو آپ چاہتے ہیں۔ بڑا پیارا بولا فکرہ اویس بھائی نے یہ والا بھی، کہ ہماری بالکل دل سے خواہش یہی ہے کہ آپ کی تمام خواہشیں پوری ہوں، اور وہ دن آئے، ہم اپنی زندگیوں میں وہ دن دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہمارے بچے دیکھیں، ہم ہی دیکھیں۔ تو یہ چیز اس کے اوپر یہ سمجھانے والے لوگ بہت ہوتے ہیں۔ معذرت تھوڑی سی لمبی بات کر گیا ہوں میں، لیکن کنکلوڈ میں یوں کروں گا کہ جس طرح ہم صحافت میں آتے ہیں نا، تو ہمیں پہلے دوسرے سال ہی کوئی نہ افسر بلا کے یا کوئی سینئر صحافی بلا کے نا چائے پلا کے سمجھاتا ہے کہ بچے چلو باقی ٹھیک ہے، یہ صحافت چھوٹی موٹی کرتے رہے، خبریں شبریں، انہاں نوں ہاتھ نہیں لائی دا ہوندا، ان کو نہیں کچھ کہتے ہوتے۔ یہ پھر سب بچے بھی ہیں، فیملی بھی ہے، بہن بھی ہوگی آپ کی، شادی بھی ہوگی اس کی، اور اس طرح کی باتیں۔ تو ایسے کوئی بچے بھی ہوں گے کل کو، ایسے کوئی مار دے کسی کو، یہ کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوتا، یہ وہ سچ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ خوفناک درندے، وہ خوفناک لوگ ہیں، تو کہ یہ دیمک کی طرح چمٹے ہوئے ہیں اندر سے پوری قوم کو، پورے ملک کے نظام کو۔ تو وہ اور پھر جب آپ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر صحافیوں کے اندر سے لوگ آ جاتے ہیں، نہیں نہیں یہ طریقہ نہیں، حکمت عملی نال چلی دا ہے، سوچ سمجھ کے بات کری دی ہے، تے طریقے نال سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے آپ یہ کر لیں پھر آپ وہ کر لیں۔ ارے سمپل بات ہے بھائی، تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی کام سے، آپ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ڈیفینس آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ 2-4 لوگ سولینز میں سے لے کے جو دفاعی امور کے ماہر ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ ایک ٹاسک دیا جائے، وہ ان سے نپٹیں، باقی سارا ملک جو ہے وہ چلے۔ وہ بہتریاں نہیں ہوں گی، بہت سارے پرابلم ہوں گے، بہت سارا پورا سسٹم انہوں نے کنٹرول میں لیا ہوا تھا۔ میں ایک بات ضرور کروں گا میں، کہ جیسے اگر جب ایسا ہوگا تو آپ دیکھیے گا ایک سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہوگا۔ بلا کیوں ہوگا؟ پولیس جو ہے نا وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکے گی ٹیررزم کو، اور جو چوری چکاری اور ڈکیتی اس چیز کو کیوں نہیں کر سکے گی؟ پولیس اکوپ نہیں ہے، پولیس ٹرینڈ نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمیں جرنلزم کے دوران پتہ لگی کہ پولیس کو ٹریننگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ میں سے تو بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے، پولیس کو اسلحہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ یہ ٹریننگ تک کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ کس ملک نے اور کس بندے نے ٹریننگ دینی ہے، اور ٹریننگ کے اندر کیا کیا چیز سکھانی ہے، اگر کبھی کوئی ٹریننگ ہو بھی صحیح تو ہماری اور اب جب بھی کوئی صورتحال ہوتی ہے، ظاہر ہے ایجنسی کے لوگ اور ٹرینڈ لوگ فوج کے آ کے سنبھالتے ہیں،
دہشت گردوں کے پیچھے بھی انہی کے لوگ ہی ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ تو نظام کولیپس کی طرف جا سکتا ہے اگر ہم ان کا رول مکمل طور پہ ختم کر دیں، لیکن ہمیں کسی دن یہ کرنا پڑے گا. ملک آگے لے کے چلنا ہے تو وہ کرنا پڑے گا. آپ کا سوال یہ تھا کہ خان صاحب کیا کریں گے یا نہیں کریں گے. میرے خیال میں میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہی ہے، خان صاحب ان کے ساتھ ہی چلیں گے اور ساتھ ہی مل کے کام چلائیں گے. اور خان صاحب یقیناً جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ اقتدار میں آئیں گے، بالکل مجھے بھی یہی لگتا ہے وہ آئیں گے اور عوام سے ووٹ دے کے جیت کے آئیں گے، جینوئن مینڈیٹ سے. ہم تو لیکن نورانی صاحب یہی دعا کریں گے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہو اور ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہو. السلام علیکم، سب کو بہت بہت سلام. احمد نورانی صاحب، اویس بھائی، بہت بہت شکریہ آپ جوائن کرتے ہیں، ہمارے تلخ سوالوں کا جواب دیتے ہیں. میں صرف اور صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اصول ہم اپنی سیاست کے لیے ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر اپنی سیاست میں ان اصولوں کے بنیاد پر اگر بات کریں گے تو وہ جینون ہوگی، وہ والی اصول صحافت کے لوگ اپنی صحافتی زندگی میں کیوں نہیں اختیار کرتے؟ مثلاً ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے کہ جی ہمارا چونکہ لیننگ ہے تو ہم ایک صحافی کو سنتے ہیں یا دوسرے صحافی کو سنتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کبھی ان صحافیوں کو جو صرف چلیں جو لوگ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ پولیٹیکل رام ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ میں نہیں کچھ کہتا، لیکن جو ڈائریکٹ فوج کے ٹاؤٹ ہیں میں نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کہا ہو کہ جناب یہ پچھلے 5 مہینے سے فوج کی لائن ٹو کر رہا ہے طلعت، اور اس کی ہر بات جو ہے وہ فوج کے منیب یہ کر رہا ہے. آپ لوگ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم سے آپ لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ ہم پولیٹیکل ریم میں رہتے ہوئے بھی تمام چیزوں کو کال آؤٹ کریں، تب جا کر ہمارا جو ہے وہ پولیٹیکل نیریٹو وہ ٹھیک ہوگا اور یہ ملک کسی طرف جائے گا. یہ اصول صحافی اپنے لیے کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ جواب دیں سلیم وہاں صاحب، پر جواب دیں. نہیں نورانی صاحب، وہاں پر آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہاں جی یہاں پر ایسا ہوتا ہے، وہاں کچھ ایسے ہیں، ہم 2 حصوں میں تقسیم ہے. نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ کہیں کہ فلانے نے یہ کہا ہے. جواب وہاں دیں. کیوں جرت نہیں ہوتی ہے آپ کی؟ شکریہ. دیکھیں میرا تو جو جواب ہے اس کے بارے میں وہ بڑا کلیئر ہے. میں بالکل جو اس پہ بات کرتا ہوں، میں جرنلزم ایز این انڈسٹری کی بات ضرور کرتا ہوں، میں انڈیویجولز کی بات نہیں کرتا. آپ نے بھی ابھی جو 2 نام لیے وہ نام ہیں، چاہے طلعت ہو چاہے دوسرا کیا آپ نے منیب کا نام لیا، جو عمومی طور پہ پی ٹی آئی کے مخالف سمجھے جاتے ہیں. آپ نے وہ نام نہیں لیے جو پی ٹی آئی کے حامی سمجھے جاتے ہیں، اور وہ اویس بھائی لیٹس بھی ناٹ پلے دس گیم نا. میری میں تو یہی سوال کر رہا ہوں نہیں کہ میری آپ میری نام کیوں نہیں میری لیتے؟ بات سن رہے ہیں نا آپ آپ، اپنے میری حساب بات سے اب نام سن لیجئے نا. آپ نے آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے میں تو سن چلے ہم تو ریحان غیر بھائی باعث. ریحان بھائی تھوڑا نام جواب تو دیں دیو، جواب سن لو. جواب تو دیں دیو. نہ میں طلعت کا نام لیتا ہوں، نہ میں منیب کا نام آپ لیتا کسی کا ہوں، نام نہیں نہ لیتے، آپ میں کسی کسی کا کا نہیں نام لیتا. نہیں میں اس لیتے، کی وجہ بتا رہا تو ہوں پھر آپ کو. آپ ہم سے توقع نہ کریں نا. اچھا چلے نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اچھا جواب تو لے لینا جی. اویس بھائی بات کریں. بھائی وہ گل بک گئی، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں لیتے تو ہم بھی نہیں لیتے، تو مگر بس ہم ٹھیک ہے. سننا چاہتے ہیں نا. دیکھو میں نے اپنے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے. میں انڈیویجول کی بات اس لیے نہیں کرتا بیکاز آئی نو آل دیز پیپل ان سائڈ آؤٹ مچ بیٹر دین یو. ان کو بھی جن سے آپ نفرت کرتے ہیں اور ان کو بھی جن سے آپ محبت کرتے ہیں، یا شاید وہ آپ کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں. میں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر میں اس روڈ پہ چلنا شروع کروں گا تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے، نہ میں ایک سائڈ کے سے بچ سکتا ہوں نہ دوسری سائڈ سے بچ سکتا ہوں. اس لیے میں نام نہیں لیتا، کیونکہ ان میں سے سب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے موسٹلی. میں اس کی بجائے جو ہے وہ ایشو پہ بات کر لیتا ہوں، انڈسٹری کی سچویشن پہ بات کر لیتا ہوں، اور آپ میں سے وہ لوگ جو مجھے فالو کرتے ہیں ریگولرلی، وہ میرا خیال ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں میری ٹائم لائن. اچھا ویسے بھی اس پہ میرا ویسے یہ ٹیک ہے کہ جو یہ بھائی بات کر رہے ہیں نا، یہ بات جنرلی درست ہے. عمومی طور پہ آپ اپنے شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کا اس طرح سے نام نہیں لیتے نا، بات نہیں کرتے. اس کی وجہ سن لیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فضول قسم کی بحث شروع ہو جاتی ہے پھر نا. اگر کوئی بندہ، ابھی ایک سوال ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے، اگر آپ پوری اسپیس میں تھے،
بلکہ میں اپنی بات روک کے میں ریکویسٹ کروں گا محمد چودھری صاحب کو، یہ جو صاحب نے شروع میں ایک سوال کیا تھا نا، ایجنٹ ایکس بیگم صاحب شاید نام کہہ رہے تھے آپ، ان کو پلیز وہ ضرور بھیجیے گا جو میں نے جواب دیا تھا. وہ میں نے تو آپ سے کمٹمنٹ کی ہے، تو میں تو موجود ہوں، میں تو کوئی کال نہیں لے رہا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کال آ گئی تو انہوں نے کال لے لی، تو وہ میں نے ان کو بڑی محنت سے جواب دیا تھا، تو کم از کم صرف وہ جواب دینا بلکہ ان کو ضرور دے. بلکہ نورانی صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا. مجھے یاد آ گیا یہ محمد چودھری صاحب ول بی مائی وٹنس. ہاں بہت شروع میں جب میری اور چودھری صاحب کی واقفیت شروع ہی ہوئی تھی، چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھ سے عمران ریاض کے بارے میں شاید ایک سوال پوچھا تھا، اور پوچھا بھی ڈی ایم میں تھا، اور میں نے آپ کو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، میں ان کے بارے میں کوئی بات سوشل میڈیا پر نہیں کروں گا نام لے کے. حالانکہ ہم تو بظاہر پٹواری مشہور ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم شروع ہو جائیں، بٹ ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ ایشو پہ بات کرنی ہے، انڈیویجول پہ بات نہیں کرنی. جی بالکل. ہاں تو وہ ایک سوال یہ بھی ہوا تھا پہلے بھی کہ جرنلسٹ کی کرپشن کے اوپر بات نہیں ہوتی، تو کرپشن پہ اگر بات ہو نا، کرپشن پہ کہ کسی بندے نے پیسے لیے ہیں یا پیسے بنائے ہیں، میں تو پہلے بھی سٹوریاں کر چکا ہوں، مجھے ابھی آپ انڈیکیشن بھی تھوڑی سی دیں گے تو یہ میری ایکسپرٹیز ہے کہ میں فالو کر سکتا ہوں ٹرانزیکشنز کو، ڈیولپمنٹس کو، ڈاکومنٹس کو، تو میں وہ چیک کر کے اگر ثابت ہوگا تو میں لازمی سٹوری کروں گا، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے یہ جو نام آپ نے نہیں ہے یہ ہو، یا کوئی بھی جرنلسٹ ہو. لیکن جہاں تک کومنٹس کی بات ہے نا، آج میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، ابھی آپ نون لیگ والوں کی اسپیس میں جائیں گے، ان کے لیے میں قادیانی ہوں، میں دنیا کا گھٹیا ترین، غلیظ ترین، کرپٹ ترین انسان ہوں. میں نے مفادات کے لیے، اور میں جو یوٹیوب پہ بولتا ہوں وہ میں پی ٹی آئی کے ویوز لینے کے لیے بولتا ہوں، حالانکہ میری جو باتیں تھیں ان سے نون لیگ والوں کو اچھی لگتی تھی جب فوج نون لیگ کے خلاف تھی. تو میری ساری جو فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ وہ نون لیگ کے لوگوں پہ مشتمل ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی فالوئنگ ہی بہت کم ہے میری نا. تو میں اگر آج بھی پی ٹی آئی کی نون لیگ کے حق میں بات کروں تو مجھے زیادہ ویوز ملتے ہیں، اور ویسے بات کر رہا ہوں اگر کوئی بات ہو جائے اس طرح کی تو میرا تو اس طرح کا وہ سلسلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ کر رہے ہیں نا، آپ کی بات ایک اصولی طور پہ غلط ہے کہ جی ہم سے توقع نہ کریں، ہم تو آپ سے توقع کر ہی نہیں رہے، ہم کون کب آپ سے کہہ رہے ہیں. ہم تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی طرح کے جرنلسٹ کو سنتے ہیں، سب کو سنیں، کوئی الزام نہیں لگا رہے ہوتے آپ پہ کہ آپ کوئی رانگ پریکٹس کر رہے ہیں، یا آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ نام لیں یا نام نہ لیں. نام تو آپ کو بھی لینا ہی نہیں چاہیے جب تک آپ کے پاس کرپشن کا ایلیگیشن نہ ہو. جو سائیڈ ہوتی ہے نا، پولیٹیکل اوپینین والی سائیڈ لینا، اس کی بنیاد کے اوپر کسی کی نیم کالنگ کی بھی نہیں جا سکتی نا. ابھی میں آخری بات یہ میں کروں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے بعض بڑے اچھے تحقیقاتی صحافی بھی بیٹھ کے عمران ریاض کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جی، یہ پرو پی ٹی آئی صحافی ہے. ارے بھائی وہ خود بیٹھ کے آئی ایس آئی کا پروپیگنڈا روزانہ پھیلاتے ہیں، پرو نون لیگ بیانیہ روزانہ پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبریں، جھوٹے فیکٹس بیان کرتے ہیں، اگلے دن ہی غلط ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض پرو پی ٹی آئی ہے. یہاں سارے کوئی کسی کا پرو، کوئی کسی کا پرو، بولنے کی بنیاد پہ بھائی آپ نہیں تقسیم کر سکتے. اگر آپ یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے کسی کا نام لینا اس حوالے سے، بولنے کسی سائڈ لینے کے حوالے سے. ہاں پیسے لیے ہیں بتائیں، آپ میرے خلاف بولیے گا، لکھیے گا کہ جی احمد صاحب معذرت کے ساتھ انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے. میں نے آپ سے نہ پیسوں کی بات کی ہے نہ کچھ. ابھی جن کو لا کر بٹھایا گیا ان کے شوز میں، ان سے کنفیشنز کروائے گئے، آپ نے ان صحافیوں کو کال آؤٹ کیوں نہیں کیا کہ یہ کن سے تمہارا کام نہیں کنفیشن تھا؟ ہے، کن سے جن کنفیشن؟ صحافیوں کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا تھا اور سب کو پتا تھا کہ وہ کون کر رہا ہے، نہیں پوری مجھے نہیں سمجھ صحافی. آ پلیز، کن صحافیوں کو لا کے بٹھا؟ وہ کہہ رہے ہیں جیسے شاہ زیب خانزادہ، مندیب فاروق، یا انہوں نے وہ انٹرویوز کیے نا کہ جنہوں نے پی ٹی آئی سے یعنی کہ کنارہ کشی کی، یا کس طرح کے، جیسے شیخ رشید تھا، عمر ڈار نہیں وغیرہ، کہ ان وہ کو پتا ہے کہ یہ جامعہ یہ اسلامیہ لے یہ کے آئیں گے دیکھیں ان کو. بھائی نوی نئے ہیں بھائی، مجھے احمد جانتے ہیں بھائی بھائی کو مجھے شاید سوال، پتہ نہیں ہے. احمد نہیں بھائی ابھی دیکھیں میری بات، مجھے ایک بات سنیں. ریفریش تو کرنے دیں نا سوال. جی جی میں کہہ بولیں. رہا ہوں کہ جو کرپشن کی بات آپ دونوں حضرات کر رہے ہیں، میں اس کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں. انٹلیکچوئل کرپشن نے ہی بربادی زیادہ کی ہے بنسبت فائنینشیل. تو صحافیوں پر انٹلیکچوئل ہمارا سوال ہوتی ہے. انٹلیکچوئل کرپشن کا زیادہ ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ
مطلب ہم ایز اے آفٹر آل ہم سارے پاکستانی تو ہیں نا، چلے آپ صحافی سن صحیح لیا مگر پولیٹیکل سوال پارٹی. سن لیا نا، میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ، سمجھ گیا، سوال سن لیا نا. تو میں نے آپ سے پوچھا ایگزامپل دیں، ایگزامپل آپ نے نہیں دی، بھائی نے دی ہے نا، کہ ان لوگوں کو لا کے بٹھایا گیا. تو آپ لوگ پھر فالو نہیں کرتے نا مجھے. میں تو وہ بندہ ہوں جو اوپنلی بولا کہ یہ کون ہے کامران شاہد، یہ کہاں سے آ گیا، کون ہے گھس بیٹھیا. ایک دن طاقت نہیں کی. میرے ٹویٹ ٹائم لائن پہ موجود ہے، کس نے کہا آپ سے نہیں ہے. وہ جو بندہ ہے جو ڈان نیوز پہ کام کرتا ہے، یہ کیا نام ہے صحافی کا جس نے صداقت عباسی کا انٹرویو کیا تھا، عادل عادل عباسی، عادل 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 عباسی، عباسی اچھا، عادل عادل عباسی. میرا ان کے بارے میں ایک ویو پوائنٹ تھا، ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے بندے کا کہ یار یہ مطلب شرافت سے بات کرنے والا بندہ ہے، کوئی ایسی غلط بات سنی نہیں تھی. لیکن جب مجھے پتہ لگا حقائق کا، میں نے اوپنلی ایک بار نہیں 20 بار لکھا ہے. بھائی میری تو شناختی یہ ہے کہ میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں. میں نے تو اوپنلی، میری ٹائم لائن پہ جائیں آپ کو بھی مل جائے گا. شاہزیب خانزادہ میرے کلیگ رہے، میں جانتا ہوں وہ بددیانت بندہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں بعض اوقات بندے کی ایک انکلینیشن ہو جاتی ہے، ماحول کی وجہ سے انسان ایک ہی طرف سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. لیکن انہوں نے بھی جب کیا تو میں نے اوپنلی میں نے اس کو صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے بعد میں ٹویٹ کیا، میں نے اسی وقت اعلان کیا کہ میں لائیو جو کروں گا یوٹیوب پہ. اور میں نے اس کا پروگرام ختم ہونے کے فوراً بعد جب اس نے اس کو بٹھایا تھا لا کے بشرا بی بی کے سابق شوہر کو، خاور مانیکا کو، اسی وقت میں نے پورا پروگرام کیا یوٹیوب کے اوپر. یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے کوئی بندہ اس طرح اوپنلی. یہ تو فوج کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے نا یہ سارے جو اینکرز اور یہ جو صحافی تھے، تو اوپنلی کال آؤٹ کیا تھا. اور ہمیشہ کروں گا، ہمارا تو کام ہی یہ ہے. ہاں مطلب پولیٹیکل اوپینین کی بنیاد پہ جی نون لیگ اچھا پرفارم کر رہی ہے، وہ اچھا نہیں کر رہا جی، یہ ہے وہ ہے، تو ان صحافیوں کو نام لے کے میں کہوں جی ہاں جی یہ تو غلط گل کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے جی محمد تم کل جو ہے نون لیگ کے بارے میں تم یہ باتیں کرتے تھے. جو شریف فیملی کے خلاف کیسز تھے، میں نے جو بیسک کیس تھا اسٹیبلشمنٹ، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بنیادی ایک کیس جو تھا صرف اپارٹمنٹس کے حوالے سے، کہ جو کیس کے اندر باتیں کی گئی ہیں، الزامات لگائے گئے ہیں، وہ غلط ہیں، جھوٹی ہیں، بے بنیاد ہیں، کہ جی وہ یہ کر ہی نہیں سکتے یہ وہ. لیکن کیس تو واقعتاً یہ بات صحیح ہے جو بھائی نے ابھی کی کہ وہ آج تک منی ٹریل نہیں دے سکے، پیسہ کب کہاں سے کیسے موو ہوا نہیں بتا سکے، وہ بات اپنی جگہ پہ ہے. تو میری پرانی بات کو لے کے بندہ کہ جی آپ نے اس کو سپورٹ کیا تھا، سپورٹ تو نہیں کیا تھا، جو حقائق میں صحیح سمجھتا تھا اس کو رپورٹ کیا اس وقت. تو غلط اچھا بات اس جو بھی کرے گا جب کرے گا بالکل بولیں گے بھائی، کیوں نہیں بولیں گے. میں نے آپ کو ایک وہ ٹویٹ بھیجا ہے، وہ میسج، دیکھ رہا ہوں. تو میں ریحان بھائی کے سامنے شاید تھوڑا سا سرخرو ہو جاؤں گا کہ میں نے تو اس قسم کے انٹرویوز پہ آواز اٹھائی ہے. اچھا میں بھی ایک بات کہوں گی کہ میں نے خود بھی نورانی صاحب کے وی لاگ سنے. انہوں نے ان سارے جو رپورٹرز ہیں جو بلا کے جنہوں نے انٹرویوز کیے، خاص طور سے بشرا بی بی والے کیس پر، انہوں نے جی وی لاگ بھی کیا ہے اور ٹویٹس بھی کیے ہیں. میں نے بالکل سنے آپ سے اس بات پہ، میں صحیح کہہ رہے ہیں نورانی صاحب. بہت شکریہ. اچھا میرا چھوٹا سا یہی سوال ہے ان سے کہ یہ ایسا نیریٹو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے آج کل ہمیں پی ٹی آئی والوں کو ان کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایسا نیریٹو رکھتے ہیں کہ عمران خان اور یہ سارے نواز شریف وغیرہ زرداری وغیرہ ایک ہی ہیں، اور جی اس وقت فوج نے یہ کر دیا، سپورٹ کر دیا، اس لیے ہم خلاف تھے. بھائی فوج نے اگر سپورٹ کر بھی دیا اس کرپٹ مافیا کے خلاف اور ان کو ختم کرنے کے لیے، تو اس میں کیا برائی تھی؟ فائنلی کوئی ہمارے پاس کوئی اچھا لیڈر آ رہا تھا جو آنیسٹ تھا، جس کے اوپر ہمیں اعتبار تھا کہ یہ اچھے کام کرے گا، اور اس نے کیے بھی ہیں. آپ کیسے یہ میچ کر سکتے ہیں صحیح ان ہے، کو؟ اور اس بات کا اویس سلیم صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اویس صاحب جواب دیں آپ اس بات کا. یقیناً کوئی جواب نہیں ہے، میں لاجواب ہو گیا ہوں بالکل. کے سوال سے تھوڑا سا اختلاف کرنا ہے. منیب جو آپ نے کہا نا ان مافیا فوج ہی اصل مافیا ہے، تو وہ تو میرا سوال ہی گڑبڑ ہو جائے گا. حسن ایوب ٹائپ اور باقی جو اس ٹائپ کے کریکٹر ہیں نا، وہ بھی آج کل لوگوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایک فتنے اور مافیا کے خلاف جو ہے، وہ آپ نے مافیا کا نام دیا، انہوں نے آج کل فتنے کا نام دیا ہوا ہے، اس کے خلاف فوج اگر یہ کر رہی ہے تو کیا برا کر رہی ہے.